سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته. هو الأول الذي لا يتصور مبتداه، وهو الآخر الذي لا يتخيل منتهاه. سبحان الله تبارك وتعالى عما يصفون. الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين. والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما تنفذوا ما عندكم تنفذوا وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات.
عزیزان محترم، پہلے تو ایک اعلان آپ کی خدمت میں کہ کل میری آخری گفتگو ہے، کل شب، یعنی اس عشرے کی آخری تقریر، اور جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، میرے بھی علم میں یہ بات ہے کہ میرے بعد یعنی پرسوں سے ڈے آفٹر جو ہے وہ علامہ کمال حیدر صاحب آپ سے خطاب کریں گے، جن سے آپ پہلے بھی انہی ایام اعزاں میں مستفید ہو چکے ہیں۔ تو آج اور کل، آج یہ اور کل کی آخری مجلس ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات مختصر طریقے پہ عرض کروں گا کہ ایک برادر مومن نے مجھ سے کچھ سوالات کے ذریعے سے وضاحتیں چاہی ہیں کہ میں آپ کے سامنے کر دوں، مگر بہت مختصر کوشش یہ ہوگی کہ جامع سا آپ کو جواب مل جائے، بس اختصار کے ساتھ جامع سا جواب مل جائے۔ ان کا پہلا سوال تھا ہمارا جو اس ذکر اور اس قربانی کی عظمت سے متعلق اب جو ہم میں سے بعض حضرات کا رویہ ہو گیا ہے، اس کی طرف انہوں نے متوجہ کیا تھا مجھے۔ حقیقی طور پر جو بات انہوں نے کہی وہ آپ کے لیے بھی روحانی اذیت کا سبب، میرے لیے بھی روحانی اذیت کا سبب، اور اس لیے یہ روحانی اذیت کا سبب ہے کہ ہمارے یہاں ایک محدود سا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات کیسے بیٹھی ہے، اس کی وضاحت تو میں نہیں کروں گا، آپ خود جانتے ہیں، لیکن یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بس امام حسین کے لیے آنسو بہا دیے، رو لیے ایام اعزاں میں، بس یہ کافی ہے، عمل کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ شریعت محمدی کا تصور پیش کیا ہوا نہیں ہے۔ مجھے ایسا کچھ تصور نظر آیا تو عیسائیت میں نظر آیا ہے کہ جہاں یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود کو سولی پر چڑھا کر تمام جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے کفارے کا انتظام کر دیا ہے۔ تو یہ بات خدا کے لیے ہماری شریعت میں، سرکار کی شریعت میں، کسی امام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ کی اور ہماری خلقت کا بنیادی مقصد اس غم کو منانا ہے، لیکن اس طرح سے منانا ہے کہ ہمارا ہر آنسو جو ہے وہ مقصد حسینیت کے لیے طاقت اور قوت کا سبب بنے، اس مقصد کو بہا لے جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ آنکھوں سے بہنے والا آنسو اس مقصد کو بہا لے جانے والا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اس کو تقویت، اس کے لیے آب پاشی کا کام کرے کہ یہ جو درخت ہے یہ تناور سے تناور تر ہوتا چلا جائے۔ یہ مقصد ہے۔ خدا کے لیے اپنے کو اعمال سے دور نہ کیجیے، مقصد حسینیت سے آپ بہت دور ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے، جہاں جہاں بھی یہ فکر ہے آپ ان کو سمجھائیے اور یہ کہیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یعنی وہاں تو نماز عصر بھی ذرا دیکھیں آپ، ظہر کے لیے جب کہا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے کہ تم نے یاد کیا ہے، ذکرت الصلاۃ، نماز کو یاد رکھا ہے۔ تو یہ فکریں جو آ رہی ہیں
اس کی لابی وہی ہے جو میں کئی سال، 2 سال، 1 سال پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں. یہ میں پھر آپ سے دہرا رہا ہوں اپنے جملوں کو. اس وقت تمام تر کوشش یہ ہے کہ ہمارے 2 انسٹیٹیوشنز کو ختم کر دیا جائے. میں نے کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا اور جمعے کی تقریر میں بھی میں نے کہا ہے. اس سے ایک صاحب نے نام بھی پوچھے، میں نے نام بھی ان کو لکھوائے ہیں، کتابیں چھپ کے آ چکی ہیں. تو 2 انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے. پہلا انسٹیٹیوشن ہے اجتہاد کا، جو ہمیں مجتمع کیے ہوئے ہے، ہمیں اکٹھا کیے ہوئے ہے. سنیں اس کو آپ. اور دوسرا انسٹیٹیوشن ہے عزاداری کا. اس وقت جتنا بھی ہمارا مخالف گروہ، شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، وہ ان دونوں انسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہی ہیں. یہ میں پورے وثوق سے، جو کہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، وہ یہاں کی نہیں ہیں، امریکہ کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، تو میں اس کے وثوق سے، ان کی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہا ہوں. تو آپ کو بہت بہت محتاط ہو کے چلنا ہے. اس عزاداری کو رسم نہ بنائیے. میں نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا ہے، ڈرتے ڈرتے جملہ نکل گیا ہے مجھ سے، کہ اس عزاداری کو رسم نہ بنائیے. ٹریڈیشن نہیں ہے یہ تو اسلام کی بقا کی ضامن ہے، بقا کی ضامن ہے. آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو. تو بہرحال مختصر طریقے سے یہ بات آپ سے کہنا تھی. پھر انہوں نے بات کی تھی لباس کے تعلق سے. اب لباس کی بات کو میں سمجھ نہیں سکا، چونکہ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ لباس کے بارے میں. تو اگر لباس کا مفہوم یہ ہے کہ ایام اعضاء میں سیاہ لباس، تو بالکل اجازت ہے. اور 10 دن یہاں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ 10 دن جو شروع کے ہیں اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوشش کیجئے کہ اس کے بدلے کم سے کم کوئی ایک لباس ایسا ہو کہ جو سیاہ نہ ہو. اس لیے کہ بنی عباس نے اپنا علم اور اپنی فوج کا، اپنے دفتر کے لوگوں کا لباس جو تجویز کیا تھا سرکاری، وہ سیاہ رنگ کا تھا. تو آپ تو ہاشمی ہیں، آپ باسی کیوں بنتے ہیں؟ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب جمعے کی نماز میں آیا، تو چونکہ مجلس پڑھنا تھی تو میں نے یہ ٹوپی اتاری تھی اور سر پہ سفید ٹوپی رکھی تھی. ہمارے ہاں جتنے مجتہدین آتے ہیں، سادات، ان کا امامہ سیاہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں سفید ایک چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے جو کھلا ہوتا ہے امامہ. آپ حضرات کے سب کے مشاہدے کی بات ہے. تو بہرحال لباس کی اجازت ہے غم حسین میں، صرف غم حسین کے تعلق سے، جب آپ کا دل اس پر پوری طرح سے تیار ہے کہ ہم یہ لباس پہننے ہیں اپنے غم کے اظہار کے لیے، بس. اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں، اظہار غم کے لیے. لیکن چونکہ دل کا معاملہ ہے تو ایک چیز جو تھی وضاحت کی یہ تھی. دوسری ایک بات انہوں نے پوچھی تھی کہ شہزادی صلوات اللہ علیہا جو شفاعت کے لیے آپ نے کہا ہے، جو روایت بیان کی جاتی ہے، اس روایت کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا. تو عزیزان محترم، یہ تو سامنے کی بات ہے، پتہ نہیں کیوں غور نہیں ہوتا. دیکھیے، شفاعت کا آسان ترجمہ ہے سفارش. سمجھیں آپ اس کا؟ شفاعت کا آسان ترجمہ ہے سفارش. اور سفارش وہاں ہوتی ہے جہاں جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے یہاں عملی اعتبار سے نقص ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے. تو عجیب بات ہے کہ روایت میں ایمان کے درجات کا بیان ہے، اور خود سرکار نے کہا ہے کہ کوئی 8ویں درجے پر فائز، اس زمانے کی بات ہے، کوئی 8ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 9ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 10ویں درجے پر فائز ہے، اور کوئی کل ایمان کی منزل پر فائز ہے. یہ درجات سرکار نے بیان کیے ہیں. تو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ
شفاعت شہزادی کی ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے، اور جو عمل کے اعتبار سے جنتی ہوں گے وہ تو پہلے ہی پہنچ جائیں گے. ایدھن میں دیکھیے آپ پہلے ہی پہنچ جائیں گے. کل اگر مجھے وقت رہتا ہے تو میں ایک آیہ مبارکہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں اس کو مزید عرض کر دوں گا. تو شفاعت وہاں ہوگی، شفاعت وہاں ہوگی. اور ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کل اتفاق سے یہ موضوع وہاں بھی آیا ہے جہاں ہمارے برادر محترم مولانا صادق حسن صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جو بات کہی وہ میرے دل میں بھی وہی بات تھی، وہ میں آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں. یہ میرے بھی علم ہے. انہوں نے تو تعداد کم بتائی ہے، انہوں نے بتایا کہ 70,000 سال گزر جائیں گے جہنم میں. میرے سامنے وہ روایت ہے کہ جہاں امیر المومنین نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، اور چوتھے امام نے بھی کہا ہے، پانچویں امام نے بھی کہا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو 1,00,000 برس جہنم میں گزر جائیں گے تب ہم شفاعت کریں گے. تو گھبرا کے لوگوں نے پوچھا مولا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے ہیں، عمدن تارک الصلاۃ ہے. سمجھے اس کو آپ؟ تو اب وہ جو روایت آپ تک اور ہم تک پہنچی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ شہزادی نے کہا پالنے والے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے حسین کا ایک ایک چاہنے والا، لفظ سنا آپ نے، چاہنے والا، غور نہیں کر رہے آپ، چاہنے والا یعنی کیٹیگری ہے، شیعہ اور ہے اس کا. تو جب تک ایک ایک چاہنے والا، شیعہ تو چلے جائیں گے ویسے ہی، ایک ایک چاہنے والا جب تک کہ جنت میں نہ پہنچ جائے. تو میں صادق حسن صاحبی کے جملے کو جو میرے اپنے بھی ذہن میں تھا انہی کے جملے کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں بے نمازی ہوں اور عمدن جان بوجھ کر ترک صلاۃ کرتا ہوں تو مجھے 1,00,000 برس جب معصوم کے ارشادات کی روشنی میں، ایک معصوم کا نہیں، میں نے آپ کو 3-4 نام بتائے ہیں حدیث کے اندر، تو اب 1,00,000 برس جب جہنم میں گزر جائیں گے تب مجھے جنت میں جانا نصیب ہوگا، شفاعت ہوگی. تو اس کے معنی کیا ہے کہ شہزادی کا قول اپنی جگہ پر ہے. کیا ہے کہ میں پالنے والے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آخری آدمی کو بھی جنت میں نہ لے جاؤں. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے 1,00,000 برس تک شہزادی کو جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھا. یہ جو کم و بیش مدت ہو تو شفاعت بالکل ہے، جائیں گے آپ جنت میں. امام نے یہی تو کہا تھا، میں آپ سے کہہ بھی چکا ہوں پہلے کہ جنت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ 2 ہیں. پھر سن لیجئے، آپ کا مسئلہ جنت ہے ہی نہیں، سارے معصومین نے یہ ذمہ داری لی ہے. مسئلے 2 ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کب ملے گی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ درجہ کون سا ملے گا. بس ان دونوں باتوں کی وضاحت کے بعد اب مزید اگر ان کے ذہن میں کوئی بات ہے تو مجلس کے اختتام پر مجھ سے پوچھ لیں. مل کے ذرا سا درود پڑھیں آپ حضرات. میں بات اس کے بعد عزیزان محترم، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت آج کرنا ہے موضوع کے تعلق سے، اور پھر آج ایک نئی جو میرا ایک خاص بات تھی وہ آج مختصر وقت کے اندر، چونکہ میں آج گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کم سے کم وقت کے اندر. بقا کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتی تھی. قرآن کی آیات کی روشنی میں بتا دیا گیا کہ بقا اور خیر کہاں ہے. اسلام میں بقا ہے اور خیر ہے، قرآن کے دامن میں بقا اور خیر ہے، حضور کے ساتھ بقا اور خیر کا رشتہ ہے، آل محمد کے ساتھ بقا اور خیر ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ سے. کل تک کی گفتگو یہی تھی. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ کل تو میں نے صرف جناب امیر المومنین کے تعلق سے بات کی تھی، تمام ائمہ طاہرین کے تعلق سے یہ میں نے بات نہیں کی، تو ایک جملہ آپ کے نظر کی دیتا ہوں اور وہ مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جملہ میرا یہ ہے کہ حدیث ثقلین پر آپ سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟
ہے نا ایمان. ثقلین کے معنی کیا ہے؟ ثقل کے معنی کیا ہے؟ وزن رکھنے والی چیز. اور ثقلین دو چیزیں ایسی کہ جن کا وزن برابر ہو. سمجھے اس کا؟ یعنی دو چیزیں ایسی کہ جن کا وزن بالکل برابر ہو. اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، سمجھے نا آپ کو. دوسرے اہل بیت یعنی ائمہ طاہرین. ائمہ طاہرین تو اب اگر کتاب کے ساتھ خیر اور بقا ہے، کتاب کے ساتھ خیر اور بقا ہے، اور ذہن میں یہ آئے کہ نہیں معلوم ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو برابر کا وزن نہیں رہتا. وزن برابر نہیں رہتا. یہ ثقلین نے ایسا ایسا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ جس مقام پر کتاب الہیہ ہے اسی مقام پر آل محمد کی ضروریت ہے. محمد کی ضروریت ہے، آل محمد علیہ السلام ہے اسی مقام پر. جو وصف قرآن کے تعلق سے ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف ان کے لیے ہیں. لیکن قرآن تو میں نے کہہ دیا ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ قرآن تو میں نے کہہ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے. وہاں تو کہا ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ. تو کتاب ان کے ساتھ ہے. نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ کتاب ان کے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ کتاب ان کے ساتھ ہے اور یہ کتاب کے ساتھ ہیں، اور دونوں وزن ایک ہے. یعنی اب اگر جو چیز کتاب کے وصف ہے وہی چیز ان کا بھی وصف ہے. تو اس اعتبار سے آل محمد علیہ السلام یعنی ہمارے تمام ائمہ کے ساتھ خیر بھی ہے اور بقا بھی ہے. دامن سے وابستگی ہو جائے تو انشاءاللہ خیر بھی اور بقا بھی. اب آئیے ذرا سا مختصر وقت کے اندر ایک ایسا خیر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسی بقا کی بات کروں کہ جس کا تعلق مولا امیر المومنین کے ارشاد سے ہے. ذرا مل کے درود پڑھیں آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں. مولا سے جلدی سے بس چاہتا ہوں وقت کے اندر بات ہو جائے. مولا سے نہج البلاغہ میں خیر اور بقا ذہن میں رکھیے گا اس کو. دونوں باتیں آپ کی خدمت میں. عجیب و غریب مقام ہے، سوچیے گا ذرا سا. مولا سے نہج البلاغہ میں سوال ہوا ہے، اور آپ جا کے دیکھیے گا، ڈیٹیل پڑھیے گا تو 94 نمبر کا قول ہے مولا کا، 94 نمبر کا. سئل عن الخیر ما ہوا، خیر کی بات کر رہا ہوں آپ سے. 94 نہج البلاغہ میں دیکھیے گا. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا خیر کیا چیز ہے؟ میں جلدی سے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا. مولا نے کہا کہ خیر مال اور اولاد میں کثرت کا نام نہیں ہے. مال و اولاد کی کثرت کا نام خیر نہیں ہے. بلکہ خیر جو ہے وَلَكِنَّ الْخَيْرَ، خیر قائم ہے، خیر ہے علم کی زیادتی میں، علم کی زیادتی میں، عبادت کی زیادتی میں. یہ خیر ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، میں نے وقت کو بچانے کی مختصر کیا ہے. خیر ہے یعنی علم خیر ہے، علم کی ذاتی خیر ہے. توجہ رکھیں ذرا سا بس. علم کی ذاتی خیر ہے، یہ ایک بات ہو گئی کہ علم خیر ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اب دوسرا سنیں کہ علم بقا ہے. مولا کے کچھ شعر ہیں جن کو منسوب کیا گیا ہے مولا سے، وہ میں شعر آپ کے خاتمے میں عرض کر دوں. مل کے درود پہ آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم خدائے جبار کی اس تقسیم پر خوش ہیں، راضی ہیں. کون سی تقسیم ہے؟ لنا علم وللعداء مال، کہ اس نے تقسیم کرتے ہوئے علم ہمیں دیا ہے.
علم ہمیں دیا ہے اور مال ہمارے دشمنوں کو دیا ہے. ہم اس تقسیم پر اپنے رب کی راضی ہیں. میں نہیں، ہم راضی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، ہم راضی ہیں، یعنی پہلا ہو وہ بھی راضی ہے، آخر ہو وہ بھی راضی ہے، سب کی نمائندگی ہے. ہم راضی ہیں اس پر. کیا؟ لنا علم وللأعداء مال. اللہ نے ہمیں تقسیم کے وقت علم دیا ہے، ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اب اس کی وضاحت میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بچانا ہے، مگر اس پہ سوچئے گا ضرور، سوچئے گا ضرور کہ علی کے پاس سے کیا ملے گا. نہیں بلکہ الٹ کے کہہ دوں، علی کا نمائندہ، علی والا جو ہے، اس کے پاس کیا ملے گا. ابھی آپ سوچئے گا ذرا سا. لنا علم وللأعداء مال، اور اب اس کے بعد وجہ بتاتے ہیں. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ. اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا. میں جانتا ہوں کہ مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا زَوَالٌ. لیکن علم جو ہے وہ بقا والا ہے، اس کو زوال نہیں آنے والا ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. توجہ نا کی. اب وہاں فرمایا کہ علم خیر ہے 94 میں ہے نا. یہاں فرمایا علم میں بقا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کون سا علم ہے؟ میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے، اور یہ بھی خواہش ہے کہ علی والوں کے پاس علم کی دولت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے مولا کی ارشاد کے مطابق. اب کون سا علم ہے یہ ذرا سے مولا کے ارشادات کو سن لیجئے، اس کے بعد مختصر بات ہو جائے گی، پھر میں آگے چلوں گا گفتگو کرنے کے لیے. مولا نے بہت لطیف انداز میں علم کی وضاحت کی ہے. وہ میں آپ کے سامنے پورے متن کے ساتھ، وہاں میں نے متن چھوڑ دیا تھا، یہاں پورے متن کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں، سنیے مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ. بہت توجہ کے ساتھ سنیں، خاص طور پہ ہماری نئی نسل. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ مَا يُحْصَلُ بِالسَّمَاعِ وَقِرَاءَةِ الْكُتُبِ وَحِفْظُهَا. مولا فرماتے ہیں سنو، یہ جو تم سن کر، کتابیں پڑھ کے، کتابوں کو حفظ کر کے مدعی ہو جاتے ہو علم کے، مولا کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے. ان العلم لیس، علم نہیں ہے ما یحصل بالسماع، کہ جو تم حاصل کرتے ہو سماعت کے ذریعے سے. وقراءۃ الکتب، کتابوں کی پڑھنے کے بعد. وحفظھا، یا کسی کتاب کو رٹ کے، کسی کتاب کو حفظ کر کے. اور یہ ایک لطیف بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. مولا نے یہ کتاب کو واحد کے صیغے میں استعمال کر کے یہاں پر حفظ کے تعلق سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر قرآن ہی کیوں نہ ہو حافظ تو بن جاؤ گے. ذہن میں دیکھیے، آپ حافظ تو بن جاؤ گے، قرآن کے حروف مل جائیں گے، لفظیں مل جائیں گی، آیتیں مل جائیں گی، لیکن جو رموز قرآنی ہیں، جو قرآن کے معنی ہیں، جو مفاہیم ہیں، وہ تمہیں نہیں مل پائیں گے. وہ اسی وقت ملیں گے کہ جب تم ان سے رابطہ رکھو گے کہ جو راسخون فی العلم کی منزل پر ہیں. راسخون فی العلم کی منزل پر ہیں، یعنی علم ان میں نہیں ہے.
نہیں غور کر رہے آپ؟ راسخون فی العلم کے معنی کیا ہیں؟ فی آتا ہے ظرف کے ظاہر کرنے کے لیے، فی آتا ہے ظرف کے ظاہر کرنے کے لیے. کیا مقصد ہوا؟ ان کا ظرف ہے علم. نہیں بات سب سمجھ آ رہی آپ کے. میں ایک بات آسانی سے جانتے کہ میں نے آپ سے گزارش کی ذرا سا مجھے پانی پلا دیجیے. آپ تشریف لے گئے گلاس میں پانی لائے، ہے نا؟ ظرف ہے گلاس اور مظروف ہے پانی، ہے نا؟ ظرف ہے گلاس، مظروف ہے پانی. میں نے کہا اشارہ کر کے کہ بھائی صاحب عالم ہیں، بھائی صاحب ہیں ظرف، علم ہے مظروف. اور قرآن نے کیا کہا کہ یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے. یہاں قرآن ہے ظرف، یہ ہے مظروف. نہیں غور کرے آپ؟ اسی گلاس کو آپ نے بہتے ہوئے دریا میں ڈبو دیا. اب نوعیت بدل گئی، اب دریا بن گیا ظرف، گلاس بن گیا مظروف. ان میں علم نہیں ہے، یہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. باہر سنیے جلدی سے. لیس العلم ان العلم لیس ما یحصل بالسماع وقراءة الکتب وحفظها. توجہ ہوگی آپ کو؟ اب فرق سنیے کیا ہے، یہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّا ذَلِكَ تَقْلِيدٌ، یہ تو کسی اور کے علم کی آپ تقلید کر رہے ہیں. اب مجھے وضاحت کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے چاہتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے. کیا ہے یہ؟ تقلید ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ تَقْلِيدٌ، آپ کا کچھ نہیں ہے، علم تو کسی اور کا ہے. آپ ذہن میں رکھیے، علم کسی اور کا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور کسی اور نے بھی کیا کیا ہے وہ بھی سن لیجیے آپ. کچھ گہری باتیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے. دیکھیے علم، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر نے لکھا کہ پروفیسر صاحب مولانا، توجہ دے دیں ذرا سا. ڈاکٹر نے لکھا کہ پروفیسر صاحب مولانا آپ کو اپنا بلڈ گروپ معلوم کرنا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ بات آسانی سمجھ میں آ جائے. بلڈ گروپ. میں گیا لیب تو سمجھتے ہیں نا، لیب گیا، وہاں بلڈ دیا. جو متعلقہ فرد تھا اس نے بلڈ کو دیکھنے کے بعد اس کا گروپ معلوم کیا. تو میرے بلڈ کا علم گروپ کا اس کو ہوا. اس نے اس کو ٹائپ کر دیا یا کمپیوٹر سے نکال دیا، لکھ کے مجھے دے دیا. کیا مقصد؟ علم ہوا ہے اس کو. جب اس نے اس علم کو لکھ دیا تب مجھ جیسے جاہل کو گروپ معلوم ہو گیا. یعنی علم ملتا ہے کسی اور کو، اور جب وہ چاہتا ہے کہ اس کا علم جاہلوں تک بھی پہنچ جائے، بے علم لوگوں تک بھی پہنچ جائے، تو اس کو کتابی شکل میں دے دیتا ہے. اب کتنی گہرائی میں چلا گیا ہوں، لیکن باہر مشکل یہ ہے کہ اس منزل کو مولا کے قوت کو آپ کے سامنے عرض کرنا. سنیے ذرا جلدی سنیے. بڑا فرماتے ہیں کہ یہ تقلید ہے. ایسا لفظ استعمال کر دیا ہے کہ جس سے ہمارے بعض دوست آج کل گھبراتے ہیں. تقلید کیسے کہوں میں؟ اب تو مجسم آپ تقلید میں لگے ہوئے ہیں جناب، ہے نا؟ تقلید آپ نے کی ہے، میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہے، بی ایس سی، بی اے، ایم بی کام کچھ بھی کیا ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، ایم بی بی ایس ہو گئے، یہ سب تقلید ہے. آپ کا علم کہاں ہے؟ وہ سارا سب تقلید کریں. ہر معاملے میں تقلید ہے. اور جب کہا بھائی دیکھو شریعت کے معاملے میں خود فیصلہ نہیں کرنا، اب یہاں بگڑ گئے، ہم مجتہد ہیں، ہے نا؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم تقلید کر رہے ہو. اب سنیے کیا ہے علم. انما العلم ما یفیض من عند اللہ تبارک و تعالی علی القلب مومن یومن فیومن وساعتن فساعتن. علم والا فرماتے ہیں کہ علم حقیقی وہ ہے
کہ جو اللہ کی اندیت سے قلب مومن پر نازل ہوتا ہے دن بدن ساعت بساعت. فَيَنْكَشَوْ لَهُ بِهِ الْحَقَائِقِ. اور جب مومن کے دل پر علم کا نزول ہوتا ہے تو اس علم کے نزول کے نتیجے میں مومن کے سامنے حقیقتیں کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں، واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ حقائق جانتا رہتا ہے، ایک ایک بات کی حقیقت کو جانتا رہتا ہے. یہ ہے علم. ما تطمئن بہ النفس. اور جب ایسا علم ملتا ہے تو مومن کا نفس مطمئن ہوتا ہے. وَيَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ. اس کا سینہ کھلتا ہے. وَيَتَنَوَّرُ بِهِ الْقَلْبُ. اس کا دل جو ہے وہ نورانی بن جاتا ہے. یہ ہے علم. یہ ہے علم. یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ اگر علم چاہیے تو ان سے ملے گا جو مجسم نور ہیں. مجسم نور ہے. میں بھی بتاتا ہوں کہاں سے ملے گا. مجسم نور ہیں. حدیث میں یہ آیا ہے کہ العلم نور. علم خود نور ہے. علم خود نور ہے. یغذف اللہ علی قلب من یشاء. اللہ یہ علم کا نور اس قلب پر نازل کرتا ہے جس کو وہ پسند کر لیتا ہے. تو پہلے ہمیں اپنے دل کو اللہ پسند بنانا ہوگا ایسے علم کے لیے. خدا پسند بنانا ہوگا ایسے علم کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ جلدی سے بات عرض کر دوں، خیر لینا ہے علم کے تعلق سے. دوسری چیز کیا ہے اس کے لیے؟ وہ شرط ہے. وہ بھی سن لیجیے یہ کون سا علم ہے. نور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت ہیں، اپنے زمانے کے جید امام ہیں، جید امام ہیں. آج کی میری تقریر یہ میسج ہے نئی نسل کے لیے. جید امام ہیں. انہوں نے اپنے استاد جن کا نام ہے وکی ابن خجلان، ان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں آخر میں یہ شکوہ کیا کہ سن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے نسیان یعنی بھول کی شکایت ہو رہی ہے. بھول جاتا ہوں. تو وکی نے جو جواب دیا اس کو انہوں نے نظم کر دیا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، نظم کر دیا ہے. وہ میں ان کی شعر آپ کے لیے نظر کر دیتا ہوں تاکہ بات جلد سے جلد آپ تک پہنچ جائے. توجہ رکھیں ذرا سا. یہ کہتے ہیں کہ شکوت وکیع الی سوء حفظی. میں نے اپنے استاد سے یہ شکایت کی کہ میرا حافظہ خراب ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے جواب میں کیا لکھا سنیے ذرا سا. انہوں نے جواب میں لکھا، ان کا جواب 3 مصروں میں لکھا ہے شافعی نے. میں نے شکایت کی اپنے استاد سے کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. انہوں نے جواب میں کیا لکھا سنیے وہ ذرا سا. فاوصانی اللہ ترک معاصی. انہوں نے مجھے لکھا اے شافعی گناہ چھوڑ دے. فاوصانی الی ترک معاصی. مجھے انہوں نے مشورے کے طور پر لکھا کہ گناہ چھوڑ دے. کیوں؟ فإن العلم نور من الہ. اس لیے کہ انہوں نے لکھا کہ علم جو ہے وہ نور ہے اور یہ نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے. فإن العلم نور من الہ. یہ نور جو ہے، علم جو ہے یہ نور ہے اور نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور اس کے بعد جواب لکھا کہ وہ نور العلم لا یوتی لعاصی. اللہ اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیتا ہے. اللہ اپنا علم جو ہے وہ گنہگاروں کو نہیں دیتا ہے. تو عزیزان محترم، بس اب یہ دوسری بات ہے، جو آپ بقا کا علم چاہتے ہیں، خیر کا علم چاہتے ہیں، تو اپنے قلب کو جتنا زیادہ سے زیادہ طاہر رکھ سکتے ہیں، گناہوں سے دور رکھ سکتے ہیں، خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں گناہوں سے، اتنا ہی آپ کے ساتھ علم کا یہ شرف آپ کو حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو میری خواہش یہ ہے کہ علم میراث ہے. آل محمد کی در سے ملنے والا وہ سب سے بڑا انعام ہے. اس در سے خود کو وابستہ کر لیجئے. جیسا کہ مولا نے کہا ہے کہ اگر علم چاہنا ہے تو تم ایک طریقہ کرو،
دوسرا گروپ جو ہے، جو قول ہے مولا کا، وہ بھی اتفاق سے 147 کے اوپر ہے، پورا قول عرض نہیں کر رہا، جس کو مولا نے کہا ہے کہ دوسرا گروپ کیا ہے، متعلم علی سبیل النجات. ایک طبقہ علماء کا ہے جو اللہ والے علماء ہیں، اور دوسرا طبقہ ان متعلمین کا ہے کہ جو ان علماء سے علم لیتے ہیں اور سبیل نجات پر گامزن رہتے ہیں. بس آپ سے گزارش، علم آپ کے لیے میراث ہے، حکمت آپ کے لیے میراث ہے، لیکن ان کے در سے خود کو وابستہ کیجئے. مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو بات آگے بڑھاتا ہوں. عزیزان محترم، اب آخری چیز جو مجھے آج کے لیے کہنا ہے مختصر طریقے پر، کل چونکہ اختتامی گفتگو ہے تو کل میں بہت کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا، لیکن آج کی بات یہ ہے کہ بالکل شروع کی آیت کا ایک لفظ ہے، لا تشتروا بعہد اللہ. یہ عہد الہی کیا ہے؟ بس مختصر وقت کے اندر عہد الہی کیا ہے. یہاں اگر آپ حضرات ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے شروع کی پہلے سال کی ماہ سیام یا ماہ اذا، یہ مجھے یاد نہیں رہا ہے، میری مجلسیں سنی ہوں گی، تو میں نے بہت تفصیل سے ان مجلسوں میں عہد الہی کے تعلق سے گفتگو کی ہے. یہاں اس کے آپ کو اگر ہیں، یقیناً ہیں، مجھے معلوم ہے، کیسٹس مل جائیں گے. آپ کو تفصیل سے عہد الہی چاہیے تو وہاں پہ دیکھیے گا، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے ذرا سا عرض کر دوں، اور پھر اس عہد الہی کو دنیا کی حقیر دولت کے عوض جو بات کہی گئی اس کی وضاحت کروں گا، اور آج کی حد تک مجلس کا مال مجھے حاصل ہو جائے گا. عزیزان محترم، عہد الہی کیا ہے؟ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس عہد الہی کا تذکرہ ہے جو ہوا ہے، اور چند مقامات وہ ہیں کہ جہاں عہد الہی کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی ہے. میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہم نے عقیدے سے متعلق بھی عہد لیا ہے، ایمان سے متعلق بھی عہد لیا ہے. سورہ اعراف کی 172 اور 173 نمبر کی آیت، جہاں اللہ نے عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے عہد لیا ہے. آپ درود پڑھیں تو میں آیتیں آپ کے ذرا جلدی سے نظر کر دوں. 172 173 سورہ اعراف. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُشْرِكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. حبیب، انہیں وہ وقت اور وہ عہد یاد دلاؤ کہ جب تمہارے رب نے اذ اخذا ربک، یہ بھی عجیب مقام قرآنی ہے سمجھنے کے لیے. اذ اخذا ربک، اے حبیب جب تیرے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا تھا انہیں ان کے باپ کی پشت سے نکال کر، جبکہ وہ ذرات کی صورت میں تھے، اور انہیں اس عہد کے تعلق سے اپنے نفسوں پر گواہ بنایا تھا، اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا، اقرار کیا تھا کہ ہے، رب ہے. اب یہ کیوں لیا تھا عہد ہم نے؟ میں نے ترجمہ جلدی کیا ہے، آیت بھی جلدی پڑھی ہے. کیوں لیا تھا ہم نے یہ عہد؟ اس کی وضاحت کی ہے، اور بڑی اچھی وضاحت ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، یہ ہم نے عہد اس لیے لیا تھا کہ جب قیامت میں تم آؤ گے اور تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس عہد کو پورا کیا یا نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آ کر یہ کہہ دو کہ پالنے والے ہمیں تو عہد یاد ہی نہیں رہا، ہم تو اس سے غافل رہے، تو ہم نے پہلے سے عہد لے کے بھیج دیا ہے. پہلی بات. اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا آ کر ہمارے پاس یہ کہہ دو کہ پالنے والے ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا پہلے ہی سے مشرک تھے، ہم مشرک کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو جو ان کا طریقہ تھا وہی ہم نے اختیار کر لیا.
تو قدرت نے کہا ہم پوچھیں گے کہ ہم نے تو عہد ان سے بھی لیا تھا، عہد تم سے بھی لیا تھا، عہد ان سے بھی لیا تھا، تم سے بھی لیا تھا، تم نے ان کی تقلید کیوں کی؟ ہے نا؟ تو کہا کہ اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بچت نہیں ہے، اس لیے ہم نے پہلے سے عہد لے کے بھیجا ہے۔ اب کل میں اس کی وضاحت کروں گا کہ عہد کے تعلق سے اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے۔ توجہ رکھیے ذرا، بہت لطیف وضاحت ہوگی کل انشاءاللہ، بہت لطیف ہوگی۔ ذکر آخری مجلس بھی ہے، لہذا آج جو آپ تھوڑا سا خشکی دیکھ رہے ہیں وہ کل انشاءاللہ تیاری میں بدل جائے گی، مگر چونکہ آج جلدی سے مجھے بات آپ تک پہنچانا ہے۔ عہد لیا ہم نے، کہا عہد لیا ہم نے، کیا عہد ہے؟ مختصر طریقے پہ آپ سے عرض کر دوں۔ اہل سنت برادران اسلامی ہمارے علامہ دہلوی، ان کی کتاب ہے فردوس الاخبار، اس میں جناب حذیفہ یمان سے عہد کی تفصیل لکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو بہار الانوار کی 30 جلد، بہار الانوار کی 30 جلد پورے عہد کے موضوع کو ٹچ کیے ہوئے، پورے عہد کے موضوع کو۔ کافی میں ملے گا آپ کو، بصائر الدرجات میں ملے گا، کتاب الاختصاص میں ملے گا عہد پہ، لیکن بہار کی جلد کو پڑھیے، بہت اچھی تفصیل سے ملے گا عہد اس کے۔ مجھے اس کے اوپر تفصیل نہیں ہے اس کا، میں نے آپ سے کہا کہ یہاں رکھے ہوں گے کیسٹ موجود ہوں گے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ لیکن دونوں کتابوں کے اندر ایک ذرا سا فرق ہے، ایک لفظ کا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ فردوس الاخبار میں اور مناقب مرتضوی میں، صالح کشفی کتاب ہے، اس میں جو جناب حذیفہ یمان سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی الست بربکم قالوا بلا، کہا سب نے ہاں، قال انا ربکم ومحمد نبیکم وعلی امیرکم۔ یہ ہماری کتاب کی روایت نہیں، دوسری کتاب میں نے پڑھی آپ سے۔ اللہ نے کہا سنو، میں تمہارا رب ہوں، یہ محمد تمہارا نبی ہے، علی تمہارا امیر ہے، امیر ہے۔ ہمارے ہاں امیر کی لفظ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے، باقی دو لفظ وہی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ امامکم و ولیکم، بھائی اتنا فرق ہے، امامکم و ولیکم، اور اس کے ساتھ 11 ائمہ کی امامت کے تعلق سے بھی عہد کا اضافہ ہے جو ہمارے یہاں کی کتابوں میں ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ نے عہد لیا ہے اپنی توحید کا، حبیب کی رسالت کا، اور ائمہ طاہرین کی امامت و ولایت کا۔ توجہ رکھیے، امامت و ولایت کا۔ اور یہ عہد اتنا مستحکم ہے کہ 5ویں امام سے جب پوچھا ہے، درود پڑھیں ذرا صاحب، پوچھا 5ویں امام سے کہ فرزند رسول عجیب بات ہے کہ آپ کے سامنے کہیں سے بھی کوئی آپ کا ماننے والا آ جائے، کہیں سے بھی کوئی ماننے والا آ جائے تو فوراً آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے یا نہیں ہے، فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اب جو جواب ہے وہ آپ کے نظر کرو گے۔ مولا نے فرمایا کہ نحنو نعرفہم فی لحن القول، ہم تو اپنے شیعوں کو ان کے گفتگو کرنے کے طریقے سے پہچان لیتے ہیں۔ نحنو، میں نہیں کہا، ہم پہچان لیتے ہیں۔ نحنو نعرفہم فی لحن القول، ہم تو اپنے شیعوں کو ان کے گفتگو کرنے کے انداز سے پہچان لیتے ہیں۔ یعنی مولا نے بتا دیا کہ جو ہمارا ہوگا اس کی گفتگو کا طریقہ ہی سب سے جدا ہوگا۔ نہیں، جملہ آپ کے لیے کہہ دوں تاکہ دل خوش ہو جائے آپ کا، یعنی اگر کوئی شیعہ 1000 کے مجمع میں ہوگا، 1,00,000 کے مجمع میں ہوگا، 1000 کے مجمع میں ہوگا، 1,00,000 کے مجمع میں ہوگا، تو جیسے ہی زبان کھولے گا، جیسے ہی زبان کھولے گا، جو سارے دوسرے لوگ اس مجمع میں ہیں وہ کہہ دیں گے یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ تو حضور والا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ماننے والا تم جیسا نہیں ہے تو جس کو مان رہا ہے، درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے یہ کتنی لطیف پہچان بتائی مولا نے، پہچان بتائی مولا نے۔
اور اس پہچان کو اگر دوسرے لفظوں میں سنیں گے آپ، وہ بھی مولا کا قول ہے، صاحب جلال العیون نے اس کو محفوظ کیا، وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، مگر اس کا ایک ٹکڑا آپ کے نظر کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، کل اس کی وضاحت کروں گا باقی حصے کی اگر وقت رہتا ہے تو مجھے، کیونکہ کل شاید کوئی آیت کا سلسلہ ایسا آ جائے کہ جہاں ضرورت پڑ جائے مجھے، آپ سے بات بھی کروں گا اس کے تعلق سے، بہت توجہ رکھیے گا، کل شاید یہ جنت والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو آپ سے اب تک کیا گیا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں، عجیب جملہ کہا ہے، ایک ٹکڑا فرمایا شیعوں کے تعارف سے، پہچان بتائی، اور اس کے بعد کہا کہ فتح اللہ ہو، سنیے توجہ کے ساتھ، فتح اللہ ہو ینابیع الحکمت فی قلبہ الی لسانہ، ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جس کے دل سے اللہ حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے۔ دل سے چشمے پھوٹتے ہیں اس کے، حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ چشمے اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے نا کہ ہم اپنے دوستوں کو ان کے گفتگو کے طریقے سے پہچان لیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یعنی پتہ چلا کہ شیعہ کی گفتگو حکیمانہ ہوتی ہے، حکیمانہ گفتگو کرتا ہے شیعہ، دانشورانہ گفتگو کرتا ہے شیعہ، یہ پہچان ہے شیعوں کی۔ تو مولا نے کہا کہ یہ پہچان ہے۔ بس عزیزان محترم، وقت بالکل ختم ہو گیا، مجھے مصائب کی طرف جانا ہے۔ آپ نے سن لیا، عہد ایک تو لیا ہے عقیدے سے متعلق، ایمان سے متعلق، دوسرا ہے سورہ یاسین میں لیا ہے 60 اور 61 نمبر کی آیت میں، وہ عبودیت کا عہد ہے، عبادت کا عہد ہے۔ آیت نہیں پڑھوں گا وہاں پہ، آپ کے وقت نہیں رہا ہے میرے پاس، 2 عہد لیے آپ سے، ایمان کا عہد لیا ہے اور عبودیت کا عہد لیا ہے۔ سورہ یاسین میں دیکھیے گا 60 اور 61 نمبر کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ قبر کی منزل پر، سنیے ذرا سا، نہیں بلکہ آیت سن لیجئے، یہ اتنا اہم عہد ہے کہ اللہ نے کہا، سنو، سورہ بنی اسرائیل 34 نمبر کی آیت نظر کر رہا ہوں آپ کو، 34 نمبر کی آیت، اللہ نے کہا اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بعد مفسرین نے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور کہہ دیا کہ جو بھی تم نے عہد کیا ہے کسی سے کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن خود اپنے تفسیر اپنے دامن میں رکھتا ہے، کیا کہا؟ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں 2 اور مقامات ہیں الگ الگ، میں جلدی سے عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 2 اور مقامات ہیں الگ الگ۔ ایک ہے سورہ احزاب 15 نمبر کی آیت ہے، ایک ہے سورہ انعام، وہاں 152 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے وہاں ان دونوں کا تذکرہ الگ کر دیا کہ کس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ 162 نمبر کی آیت سورہ انعام کی جو ہے 162 نہیں 152، سوری میں غلط بتا گیا، 152 جو پہلے میں نے بتائی تھی، اس آیت کے اندر ہے کہ وہ بعہد اللہ اوفو، اللہ سے جو تم نے عہد کیا اس کو وفا کرو۔ اور 15 نمبر سورہ احزاب کی جو ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ کانا عہد اللہ مسئولا، تم سے اگر پوچھا جائے گا تو عہد الہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ عہد تم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی، ایک آیت نظر کر کے مصائب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو، اس نے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ 34 نمبر کی آیت تھی۔ ایک آیت چھوڑ کر 36 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے کچھ عجیب سی بات کہہ دی ہے۔ مولا پروردگار عالم کا ارشاد ہے، جلدی سے میں عرض کر رہا ہوں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سنو، عہد کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ تمہارے کان سے پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھ سے پوچھا جائے گا، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا۔ یعنی اب مختصر وقت کے ساتھ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا عہد ہے جو ہم نے کیا ہے جس کا تعلق سماج سے بھی ہے، جس کا تعلق بصارت سے بھی ہے، جس کا تعلق دل سے بھی ہے۔ ایسا عہد ڈھونڈنا پڑے گا
ایسا عہد ڈھونڈنا پڑے گا جو ہم نے کیا ہے، ہم سے لیا گیا ہے، کہ وہ ہماری سماج سے بھی قریب ہو، ہماری بصارت سے بھی متعلق ہو، ہمارے قلب سے بھی متعلق ہو۔ تب ہمارے یہاں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جب علماء نے تجزیہ کیا، وقت نہیں بنا، میرے پاس بہت سی آیتیں تھیں، تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بس سرکار نے اس تعلق سے ایک ہی شخصیت کے لیے کہا تھا، اور وہ شخصیت وہ تھی کہ جس کے لیے کہا تھا کہ علی کا ذکر سننا عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، علی سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ یا علی یا علی۔ بس عزیزان محترم، گفتگو میری ختم ہوئی۔ مضمون بہت تشنا، مجھے خود احساس ہے، میں وہ سب وضاحتیں نہیں کر سکا، اس لیے کہ آج سمیٹنا مقصود تھا، اس بات کو مختصر کر کے عرض کرنا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی آپ تک پہنچا ہے، میں مطمئن ہوں کہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ عزیزان محترم، اب مجھے مصائب کی طرف 2-3 منٹ آپ کے لینا ہے۔ اللہ کا رسول دنیا سے جا رہا ہے، میرا مولا امیر المومنین رسول کو سہارا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، رسول کی پشت سینہ اقدس امیر المومنین کے ساتھ رکی ہوئی ہے۔ ایک بار رسول کی نظر جناب فضہ پہ پڑ جاتی ہے، فضہ سے مخاطب ہوتے ہیں، فضہ فضہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ حق وفا ادا کر دیا ہے، فضہ ہم تم سے مطمئن جا رہے ہیں، فضہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جاتے جاتے ہم سے کوئی سوال کر لو اور ہم اس کی تکمیل کر دیں۔ فضہ کے جسم میں لرزہ آ گیا، لرزہ آ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، مجھے میری شہزادی نے وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کو کوئی دل تمنا کر سکتا ہے، مجھے وہ سب کچھ مل گیا ہے۔ مولا بیوی کی خدمت کے بعد اب مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے۔ رسول نے پھر خواہش کی کہ نہیں فضہ کچھ پوچھو۔ اب ظاہر ہے جب دوسری مرتبہ رسول نے کہا ہے تو اب فضہ کو ایک لمحے کے لیے تأمل کرنا پڑا۔ فضہ نے بس ایک بات کہی، کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، میں گھر میں کربلا کا ذکر اکثر سنتی ہوں، میں گھر میں اکثر کربلا کا ذکر سنتی ہوں، بس میرے حق میں اتنی دعا کر دیجئے کہ جب یہ واقعہ ہو میں اس وقت تک زندہ رہوں، اور اگر میری شہزادیوں پر کوئی سخت وقت آئے تو میں کوئی ان کی خدمت انجام دے سکوں۔ بس یہ سنا، اللہ کے رسول نے آسمان کو دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کہا فضہ اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مشیت میں یہ امر پہلے سے موجود ہے، تو کربلا میں ہوگی، تو کربلا میں ہوگی۔ بس عزیزان محترم، میری گفتگو ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ رسول نے فضہ کو یقین دلا دیا، فضہ کربلا میں ہوگی، اور ہوگی ہی نہیں بلکہ جب کوئی وقت آئے گا تو خدمت بھی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ چکا ہے، یزید کے دربار میں پہنچ چکا ہے، دربار سجا ہوا ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفراء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل حرم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح سے کہ رسی میں بندھے ہوئے۔ میرا بیمار امام سر جھکائے کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ ایک مرتبہ یزید نظر اٹھاتا ہے سر اقدس امام حسین سے گستاخی کرنے کے بعد، وقت نہیں، یزید سر اٹھاتا ہے، اہل حرم کو دیکھتا ہے، اور اہل حرم کو دیکھنے کے بعد شمر سے پوچھتا ہے، اے شمر یہ بتا، یہ جو بی بی درمیان میں سر جھکائے کھڑی ہے، جس کو ساری بیویاں اپنے حلقے میں لیے ہوئے، یہ کون بی بی ہے؟ یہ کون بی بی ہے؟ یہ کون ہے؟ بس ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا،
کہا یزید ارے یہی تو علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، رسول کی نواسی بڑی زینب ہے۔ یزید نے کہا شمر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، یزید نے کہا شمر ارے یہ جو بیویاں سامنے کھڑی ہیں ان کو ہٹا دے، میں زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا بیویوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ساری بیویاں ہٹ گئیں، لیکن ایک سفید بالوں والی بیوی، ایک سفید بالوں والی بیوی زینب کے سامنے سپر بن گئی، سپر بن گئی۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ شمر نے ضعیفہ کو دیکھا، سمجھ گئی کون ہے، سمجھ گئے نا آپ کون ہے، یہ فضہ، اللہ کے رسول میں کام آ سکوں۔ فضہ زینب کے سامنے سینہ بنی ہوئی ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، پردہ بنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا ضعیفہ کیا تو نے سنا نہیں، تو نے سنا نہیں؟ اب فضہ اپنے مقام سے نہیں ہل رہی، جنبش نہیں کر رہی۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ نکالا، ارے جیسے ہی شمر کے ہاتھ میں تازیانہ دیکھا، فضہ نے دربار پر نظر کی تو اب جو منظر دیکھا تو دیکھا کہ یزید کے پیچھے کچھ حبشی جوان کھڑے ہوئے ہیں۔ بس فضہ نے مخاطب ہو کے کہا اے حبشیوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، میں بھی تمہارے قبیلے کی ہوں، بھرے دربار میں تمہارے قبیلے کی ایک خاتون کے ساتھ یہ بے حرمتی ہے۔ ارے روایت کہتی ہے کہ وہ جوان اپنی اپنی تلواریں نکال کے سامنے آ گئے، کہا یزید شمر کو روک دے، شمر کو روک دے، گستاخی نہ کرے۔ ارے یزید نے روکا، روایت ختم ہو گئی، لیکن اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے ہمت دے اللہ، ارے میں روایت ختم کر چکا لیکن جملہ سنیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ زینب کے دل پر کیا گزرا ہوگا، لیکن دل کہتا ہے کہ یا نجف کی طرف رخیا ہوگا۔ بابا اے سب کے مشکل کشا، فضہ کے مددگار موجود ہیں، بابا میری مشکل کی مدد کے لیے آئیے، یا نانا کے روضے کی طرف رخ کر کے پکارا ہوگا یا جدہ الا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔